السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجملی الاجملین اکملی الاکملین، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ و اولادہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضور حضرت سجاد نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان دل جلوں کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغیثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آل نبی اولاد حسنینی فاطمہ ثانی کے نور عینی، آباد کردے نگری ہے سونی، تو محی دینی ممتاز کونی، احمد گمانم یا غوث العظم، بنگر بحالم یا غوث العظم، شیخ العوالم یا غوث العظم، وجود کا خلطہ وجود کا جدی، فشانوں کا اعظم یا غوث العظم، یا شاہ جیلاں یا شاہ میراں، یا شاہ میراں للہ شیئن ہستیں سوالم یا غوث العظم، نظر ترحم برحال افضل فرمائے دائم یا غوث العظم، نظر ترحم برحال افضل قربان دائم یا غوث العظم۔ یہ دل ہے یہ گردن یہ سر ہے یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم، تجلی نور قدم غوث العظم، محمد بشان عتم غوث العظم۔ حضور میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نام مبارک آپ کا میں نے لیا ہے، یہ ہمارے دادا حضور کا طریقہ ہے۔ اور ابھی یہ جو آپ کو پیران پیر کے نام مبارک کو میں نے سنایا، اس سے قبل ایک اور لقب دادا حضور لگاتے ہیں پیران پیر کے نام کے ساتھ، یعنی خاص کر دادا حضور پیران پیر کو محبوب اعلیٰ سے یاد فرماتے ہیں۔ محبوب اعلیٰ میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر۔ ہر ولی روشن ضمیر ہوتا ہے، لیکن ہمارے دادا پیر سینہ بسینہ تو تعلیم چلے آ ہی رہی ہے، لیکن حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھٹپلی کے پہاڑ پر دادا حضور تشریف فرما ہے۔ محویت انوار الہی میں حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سواری مبارک تشریف لاتی ہے، اور حضور غوث پاک نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دولت سرمدی سے سرفراز فرمایا۔ وصال شریف کے صدیوں سال بعد بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں پیران پیر، جس میں ظاہری کے ساتھ ایسا نہیں کہ روح آئی اور آپ کو گلے سے لگائے اور دولت سرمدی سے سرفراز فرمایا، جسم کے ساتھ تشریف لائے انتقال کے صدیوں سال بعد، اور ایسی ہستی کو سرفراز فرمائے
لینے کی صلاحیت رکھنے والی ہستی، دادا حضور کی دینے کی صلاحیت رکھنے والی ہستی محبوب اعلیٰ پیرانے پیر کے۔ آپ دینے والے، آپ لینے والے۔ 12 برس تک تو بھٹ پلی کے پہاڑ پر بغداد شریف سے روزانہ تعلیم ہوا کرتی ہے۔ 12 برس کے بعد تشریف لائے پیرانے پیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ خبروں میں رہنے والے مدد نہیں کرتے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ غوث پاک وصال شریف کے صدیوں برس بعد اپنی مزار شریف سے بھٹ پلی کے پہاڑ پر تشریف لائے اور 12 سال تک روزانہ تعلیم ہو رہی ہے براس بغداد شریف سے بھٹ پلی کے پہاڑ پر دادا حضور کو، اور 12 برس کے بعد تشریف آوری۔ تو دادا حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا ناپاک کاندھا پیرانے پیر کے پالکی کو دیا جب پالکی رخصت ہو رہی، پالکی میں تشریف لائے آپ۔ اور یہ دیکھیں محبوب سبحانی کا کاندھا مبارک ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یہ عاجزی اور تواضع ہے بارگاہ غوثیت میں، ادب ہے بارگاہ غوث پاک کا کہ آپ کتنے ہی نفیس و ستھرے اور پاک کیوں نہ ہوں، قدسی صفات کیوں نہ ہوں، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے کندھے کو ناپاک فرما رہے ہیں۔ یہ تواضع اور عاجزی ہے، یہ ادب ہے کہ ہر غلام کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں اگر اپنے شیخ کے قدموں میں سر رکھنے کا بھی موقع مل گیا تو غلام یہی کہنا کہ میں نے اپنے شیخ کے قدموں میں اپنا ناپاک سر رکھا ہے، اگرچہ کہ سر پاک ہے۔ ناپاک حالت میں تو شیخ کے کسی تبرک کو بھی چھین نہیں سکتے۔ کھمم کی جامع مسجد میں آج سے 30 سال پہلے کی بات، 32 سال پہلے کی بات سناؤں، تقریر کرتے کرتے میں نے غوث پاک نے ارشاد فرمایا، غوث پاک نے ارشاد فرمایا، غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہہ رہا تھا۔ ایک چٹھی آ گئی، چٹھی میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، تم نے غوث کو پاک کہہ دیا، یہ شرک ہے اور اپنا تقریر کا انداز بدلو۔ یہ چٹھی پڑھ کے میں نے کہا چٹھی بھیجنے والے کا نام ہے نہ باپ کا نام ہے نہ اس کا کوئی پتہ ہے، یہ لاوارث چٹھی ہے، جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب یہ چٹھی پڑھ کے سنا دیا تو اس کو جواب دیتا ہوں۔ مسجد میں وہی شخص آ سکتا ہے جو پاک ہے، تلاوت وہی کر سکتا ہے جو پاک ہے، قرآن وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ قرآن مت چھیو، اللہ فرما رہا ہے۔ تو ہر بندہ جب تک کہ اپنی پاکی کا اپنے آپ میں اطمینان نہیں کر لیتا، باوضو نہیں ہوتا، قرآن نہیں چھیتا، تو میں نے کہا وہ ناپاک شخص مسجد سے نکل جائے جو غوث پاک کو پاک نہیں ماننا چاہتا۔ ہر مسلمان جب پاک ہوتا ہے تبھی قرآن چھوتا ہے، بے ناپاکی میں قرآن چھیتا ہی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے اور کوئی شے پاک نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ان حضرات سے جو اللہ ہی کو پاک مانتے ہیں، غوث کو پاک ماننا شرک کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جب تمہیں نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگ جائے یا تم جنابت کی حالت میں کیوں نہ ہو تو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حاجت غسل جب پیش آ جائے کیا کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں، اور پہلے یہ مانتے ہیں کہ یہ پاک پانی ہے جس سے میں غسل کر کے پاک ہونے والا ہوں۔ پانی پاک، اور پانی بندے کو طہارت دے، بندہ پاک ہوتا ہے غسل کے بعد، ہاں حدث اصغر سے پاک ہوتا ہے، چھوٹی ناپاکیوں سے پاک ہوتا ہے، پانی سے بڑی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو پاک بنایا ہے۔ تو صفات قدسی جیسے غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں قدسی صفات ہو جاؤ، فرشتہ صفت ہو جاؤ۔ فرشتے ہمیشہ پاک ہے، کبھی کوئی گندگی کوئی ناپاکی ان کو نہیں ہوتی، یا فرشتہ صفت جو بندہ ہوتا ہے اپنی خواہشات نفس کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا فی الشیخ ہونے کے بعد فنا فی الرسول کا دروازہ کھلتا ہے، فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، تو بندہ سراپا پاک رہتا ہے، سراپا قدسی صفات ہو جاتا ہے، سراپا فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ اب ان کی ایک نظر ہمارے دلوں کو پاک کر دیتی ہے اور اتنا بھی پاک بنا دیتی ہے کہ دلوں کے اندر کتاب اور حکمت کا علم اترنا شروع ہو جاتا ہے حضور کی نیابت میں۔ وہ ایک نظر اگر ہم پر ڈال دیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک نظر حضور، ایک نظر
اللہ کے ولی ایک نظر، محبوب سبحانی ایک نظر، وہ ایک نظر کی تکرار اکثر جو سما میں آپ سنتے، ایک نظر ایک نظر، وہ ایک نظر کی تکرار اسی لیے ہے کہ ایک نظر اگر ان کی اٹھ جائے ہم پر تو ہم سراپا پاک ہو جائیں، اس لائق ہو جائیں کہ قدسی صفات ہو جائیں، فرشتہ صفت ہو جائیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ایسے بندوں کو کہ کسی قسم کی ناپاکی لگنے ہی نہیں دیتا جو قدسی صفات ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات خاص کر رکھوں گا سامنے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں بھی ہوتے تو حضور فرماتے ہیں ابوبکر تم کو اس حالت میں بھی میری مسجد میں آنے کی اجازت ہے، کوئی مسلمان حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اجازت ہے حضور کی طرف سے کہ تم جنابت کی حالت میں بھی میری مسجد میں آ سکتے ہو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کی جنابت بھی پاکی کا مقام رکھتی ہے، پاکی کا مقام رکھتی ہے، اور ایسے ناپاک لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے جو غوث کو پاک نہیں مانتے۔ ہم تو غوث کو بھی پاک مانتے ہیں، خواجہ کو بھی پاک مانتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کو پاک مانتے ہیں، محبوب سبحانی رضی اللہ کو پاک مانتے ہیں، ان کی اولاد پاک کو پاک مانتے ہیں، تمام سادات کو پاک مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے ان نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، ہم پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے ہر سال 11ویں کی 17 تاریخ کو اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ پیران پیر 470 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، 5ویں صدی ہجری میں، اور دوسری صدی یا تیسری صدی ہجری کے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سید الطائفہ، آپ جو ہے پیران پیر کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے سید الطائفہ جنید بغدادی واعظ فرما رہے۔ دوران واعظ میں واعظ سے تعلق نہیں رکھنے والا بے ربط جملہ آپ کی زبان سے نکلا کہ اور گردن جھکاتے ہوئے نکلا کہ ان کا قدم میری بھی گردن پر۔ واعظ ہو گیا، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضور واعظ سے تعلق نہیں رکھنے والا بے ربط جملہ آپ کی زبان سے نکلا کہ ان کا قدم میری بھی گردن پر، یہ کس کا قدم ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں میں دوران واعظ میں تھا، واعظ کر رہا تھا، منظر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش کر دیا، اور وہ منظر میں نے دیکھا کہ بغداد کے ممبر سے آنے والے 405ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ ہوں گے، سید عبد القادر جیلانی غوث العظم ان کا لقب ہوگا، عبد القادر جیلانی نام ہوگا، اور وہ بغداد کے ممبر سے اعلان کریں گے قدمی حاضی رقبتی علی کلی ولی اللہ۔ تو یہ منظر آج میں نے اپنے جلسے میں دیکھ رہا ہوں، تو ابھی سے میں نے اپنی گردن ان کے قدموں کے آگے جھکا دی کہ ان کا قدم میری بھی گردن پر۔ پیران پیر کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے تیسری صدی ہجری کے بزرگ 5ویں صدی ہجری میں پیدا نہیں والے ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر وہ منظر دیکھ رہے، پتہ چلا اولیاء کی نظر کہاں تک ہوتی ہے، سید الطائفہ کی نظر کہاں تک ہے، جنید بغدادی رضی اللہ کی نظر کہاں تک ہے، کہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی صدیوں میں ایسی ہستی پیدا ہوگی جو یہ اعلان کرے گی ہم بھی اپنی گردن کو ان کے قدموں کے آگے جھکا دیں گے۔ میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی نے ایک مرتبہ حیدرآباد کے بعض میں یہ فرمایا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو یہ اعلان کیا قدمی حاضی رقبتی اللہ کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تو یہ حکم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ نے اجازت دی سید الاولیاء میرا محی الدین محبوب اعلیٰ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو کہ اے عبد القادر تمہارا یہ مقام مرتبہ ہماری بارگاہ میں ہے کہ ہر ولی اپنی گردن پر آپ کے قدموں کو لے گا، اور آپ اعلان کر دیجئے بغداد کے ممبر سے کہ قدمی حاضی رقبتی اللہ کلی ولی اللہ۔ تو یہ اعلان حکمی تھا، اللہ کے حکم سے غوث پاک نے اعلان فرمائے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کو وہ علوم ملے ہیں، ایسا سینہ آپ کا علوم سے بحر بے کنار سمندر آپ کے سینے میں ہے، آپ کو کبھی رعونت کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ علم کی وجہ سے کوئی غرور آپ میں پیدا ہو جائے؟ تو آپ نے پوچھنے والوں کا ہاتھ لے کے اپنے سینے پہ رکھا، اس کے بعد ہاتھ پر پڑھ لو، اور میرے رب نے میرے سے وعدے پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو میں عرض کیا کہ کتنا ہی علم سے میں سرفراز ہوتا رہوں لیکن مجھ میں کبھی رعونت نہیں پیدا ہوگی۔ رعونت سے مانے علمی جو غرور، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی، اور میرے سیدی مرشدی نے تو ہم
پہلے سیدی مرشدی سے کوئی ارشاد سنتے ہیں، بچپن سے جو میں نے میرے آقا سے جو باتیں سنی اور جو سمجھ میں نہیں آئی اس پر بھی میں نے ایمان رکھا، جو سمجھ میں آ گئی اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جو بعد میں چل کے سمجھ میں آئی تو سیدی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، رخ کسی اور طرف ہے سیدی کا، بیٹھا ہوا ہوں میں سیدی کے سامنے، سیدی نے فرمایا کسی نعمت پہ نہیں اترانا، کسی نعمت پہ، یعنی کئی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، بندگان خدا کو چاہیے کہ کسی نعمت پہ نہ اترائے۔ میں تنہا بیٹھا ہوں لیکن یہ بات عام ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی نعمت پہ نہ اترائے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اترانے سے بچا کر اپنے امتیوں کو جو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کل اللہ میدان حشر میں پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا مجھ کو علم دیا تھا، میں نے تیری باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچائی، اور سخی کہے گا مجھے دولت تھی، میں نے سخاوت کر کے جو ہے تجھ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا، شہید کہے گا میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کیا۔ تو جن کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے ان سے اللہ کہے گا اے فرشتو اس عالم کو جہنم میں لے جاؤ، یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، اور اس کو اس کا کہنا، اس کا جو چاہت تھی وہ دنیا میں مل گئی، اور یہ ہمارے لیے علم کا جو ہے تصرف نہیں کیا، علمی باتیں نہیں کیا، یہ دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ سخی نے ریاکاری کے لیے سخاوت کی، اس کے جہنم میں لے جاؤ۔ یہ شہید نے دکھاوے کے لیے جان قربان کی کہ لوگ اسے بہادر کہیں، اس کا کہا اس کی نیت کا دنیا میں مل گیا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب ایک ایسا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اس نے کہے گا مولا علم نہیں تھا کہ لوگوں کو دینی باتیں پہنچاتا، قوت نہیں تھی کہ جہاد کرتا، دولت نہیں تھی کہ سخاوت کرتا، مگر میری نیت تھی، علم ہوتا تو دین کی باتیں پھیلاتا، اور دولت ہوتی تو سخاوت کرتا، قوت ہوتی تو جہاد کرتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس شخص کو عالم کا مرتبہ دیتے ہیں، ہم سخی کا مرتبہ دیتے ہیں، شہید کا مرتبہ دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کرو۔ کچھ نہیں کر کے سب کچھ پا لیتا ہے اگر آدمی اپنی نیت سچی اور صدق والی رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خصوصاً اس سلسلے کی تعلیم ہے کہ ہم کسی بات پہ نہ اترائیں، کسی نعمت پہ نہ اترائیں، کسی قسم کا غرور ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے طریقت قادریہ سے یہاں ہم سرفراز ہوئے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے رفاعیہ سے ہم مشرف ہوئے۔ دونوں بزرگوں کے اندر ان کے ساری اور تواضع کا یہ عالم ہے الحمدللہ کہ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں خدا کے قرب کے لیے میں نے سب سے بہترین ذریعہ عاجزی انکساری یعنی تواضع کو پایا ہے۔ بندے میں تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ موجودہ سجادہ نشین صاحب قبلہ سے میں نے اپنے سیدی مرشدی اور اپنے دادا پیر حضرت مرشد میاں سرکار کو بھی دیکھنے کا مجھے شرف ملا، اور تقریباً 1969 کی بات ہے، کھمم سے واپسی میں میرے نانا نے مجھے میرے دادا پیر سے، جبکہ میں بیت نہیں تھی، میں تو میرے پیر کا مرید ہوں، اور قدم بوسی کروائی تھی، ان کے جو ہے چمکتے چمکتے مرشد میاں سرکار کے پیلے پیلے قدم اور رومال جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے آرام کرسی پر جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ منظر بھی میرے سامنے ہے۔ آپ میں بھی میں نے تواضع دیکھی، میرے پیر و مرشد میں بھی میں نے تواضع دیکھی، اور تمام اور یہاں کے اولاد پاک میں بھی تواضع اور عاجزی۔ تو یہ عاجزی تواضع یہ وراثتاً قادریہ اور رفاعیہ سے کوٹ کوٹ کر اس سلسلے میں ہے۔ اگر ہم اس سلسلے سے صحیح معنوں میں محبت رکھتے ہیں، اس سلسلے کے صحیح معنوں میں غلام ہیں، تو ہمارے اندر بھی کسی قسم کی رعونت، غرور، تکبر نہ پیدا ہو کسی نعمت پر، بلکہ پھلدار درخت کی ڈالیاں جھک جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نعمتوں سے سرفراز ہوتے گئے جیسا ہم عاجزی اور تواضع اختیار کریں، تاکہ خدا کے قرب کا ذریعہ جو احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ دیا وہ ہمیں مل جائے۔ حضور میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اِنَّ یدی علی مریدی کسمائی علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے، یعنی میرے دست قدرت سے میرا مرید پوری روئے زمین پہ کہیں بھی رہو، میری دست قدرت سے باہر نہیں ہے، جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسے سایہ فگن ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضور اگر کسی نے آپ کو نہیں پایا اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا مرید ہے، کیا ایسا شخص بھی آپ کا مرید ہوگا؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں قیامت تک جس نے بھی اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کیا وہ میرا مرید ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا
میں مغرب میں ہوا تو کیا، میرا مرید مشرق میں ہوا تو کیا، اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہو اور میرا مرید سو جائے، اس کی سطر کھل جائے، مغرب سے بیٹھے بیٹھے مشرق میں سونے والے مرید کی عزت کو ڈھانک سکتا ہوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ، ہر پل ہر سیکنڈ ہمارے اساتذہ یہی فرماتے تھے کہ پیر کا باطن تو ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی پیر جس میں ظاہری کے ساتھ بھی مرید کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے مراقبہ مکاشفہ رکھا گیا کہ مکاشفہ کرتے ہیں، کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تصور شیخ کرتے ہیں۔ اور تصور شیخ کا عالم نامدار خاں صاحب کا یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں حجرے میں، اور آپ کے حجرے پر آواز ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے حجرہ نہیں کھولا، اور صبح جب دادا حضور کی بارگاہ میں آئے، قدم بوسی کیے اپنے شیخ کی، تو دادا حضور فرما رہے نامدار رات میں تم کہاں تھے؟ تمہارے گھر شفیع المذنبین تشریف لائے تھے۔ تو نامدار خان صاحب نے کہا حضور میں تو آپ کے قدموں میں تھا، اور لکھنے والے حضرت سید درویش محی الدین قادری صاحب قبلہ لکھ رہے ہیں کہ یہ نامدار خان صاحب کا فنا فی شیخ میں کامل مقام تھا۔ الحمدللہ، تو جو اپنے شیخ میں فنا ہوتا ہے، اپنے شیخ میں مٹتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اور جو فنا فی رسول ہوتا ہے تو فنا فی اللہ کے دروازے اس پر کھلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دادا حضور محبوب سبحانی اختر افلاک افرانی حضرت سید شاہ افضل بیاں رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ منصور تیسرے درجے میں بول اٹھے۔ اولیاء اللہ کے پاس مدارج ہیں، بعض اولیاء کے پاس 40 مدارج ہیں خدا کے قرب کے، بعض اولیاء کے پاس 60 مدارج ہیں، اور بعض کے پاس 100 ہیں، اور 100 پر جمہور ہیں۔ ہمارے دادا حضور ان اولیاء میں سے ہیں جو 100 مدارج مانتے ہیں کہ دادا پیر کے فرمان میں یہ ہے، فرماتے ہیں منصور یعنی حضرت منصور بن حلاد جن کو جو حصولی دی گئی، حضرت منصور جو قرب کے 3 درجے پائے تھے، تیسرے درجے میں انا الحق ان کی زبان سے نکل گیا۔ دادا حضور فرما رہے ہیں منصور تیسرے درجے میں بول اٹھے، میں خدا کا کیا شکر ادا کروں، مجھے پورے 100 مراتب طے کرا دیا۔ تب بھی انا العبد ہی کی آواز ہے، یہاں پر انا الحق کی آواز نہیں آتی، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے حضرت منصور سے 97 درجے اوپر ہیں آپ۔ اس لیے لکھنے والے لکھتے ہیں للہ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹا دے، افضل تیرے صدقے موسیٰ کی طرح مجھ کو بھی بے ہوش بنا دے، افضل تیرے صدقے ایک جام میں وحدت کا، ایک جام میں الفت کا مجھے ایسا پلا دے، منصور بنا دے، ایک جام میں الفت کا مجھے ایسا پلا دے، منصور بنا دے اور مخمور بنا دے، ایک جام میں الفت کا مجھے ایسا پلا دے، مخمور بنا دے یعنی شرابی بنا دے، خمر یعنی کہ نشہ آور بنا دے، ایسا محبت کا جام پلا، ایک جام میں الفت کا مجھے ایسا پلا دے، مخمور بنا دے اور منصور بنا کر مجھے سولی پہ چڑھا دے، افضل تیرے صدقے۔ لکھنے والوں نے چپ نہیں لکھا کہ وہ مدارج وہ مقام دادا حضور کو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ملے ہیں، کہ فرماتے ہیں میرے پورے 100 مدارج اللہ نے طے کرا دیا، اور منصور تو تیسرے ہی درجے میں بول اٹھے۔ تو مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم دادا پیر کے نہیں لگا سکتے، حضرت منصور کے مقام کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ ایک بات تو میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اس سلسلے عالیہ قادریہ رفاعیہ کی، حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو حاکم وقت سولی دے رہا تھا کسی جرم کی پاداش میں۔ حضرت سری سقطی کی حضرت فاضل بیابانی سرکار نے لکھا پنجگنج میں، کنکھئیے سے دیکھے، کنکھیا ترچھی نظر کو کہتے ہیں، نظر کا تھوڑا سا حصہ پڑنا، پوری بھرپور نظر نہیں ڈالے۔ سری سقطی رضی اللہ عنہ جس کو سولی دی جا رہی تھی اس کو ترچھی نظر سے ہلکا سا سائڈ سے دیکھے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا سولی کے بعد کہ جنت میں اعلیٰ لباس ہے، ٹہل رہا ہے جنت کے باغ، آدمی پوچھے بھائی تجھے تو اس جرم کی پاداش میں سزا دی گئی تھی، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا سری سقطی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے جبکہ مجھے سولی دی جا رہی تھی، انہوں نے اپنی ایک اچٹتی نظر مجھ پہ ڈال دی، بھرپور نہیں، تو اللہ نے اس نظر کے صدقے میں مجھے جنتی بنا دیا۔ اس لیے اولیاء کی نظر کی بھیک مانگتے ہیں کہ آقا ایک نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے، ایک نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک نظر کہتے کہتے ہماری موت واقع ہو جائے، لیکن ایک نظر واقع جب زندگی میں کسی غلام پر اللہ کے محبوب کی ہو جاتی ہے، اللہ کے ولی کی ہو جاتی ہے، تو پھر الحمدللہ اس کا بھی مقام اور مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، کہ اب ان کے غلام کی تو کوئی قیمت ہے۔ غوث پاک خود فرماتے میرے چوزے کی قیمت 10,000 درہم ہے، چوزہ جو معمولی مرغی کے بچے پھرتے نا چوزہ، میرے چوزے کی قیمت 10,000 درہم ہے، اور میرے مرغ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔
تو ہم اس بارگاہ کے محبوب سبحانی کی بارگاہ کے غلام ہیں. الحمدللہ اس بات پہ تو فخر اور ناز سے ہم کہیں گے کہ ہماری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ویسے بن بھی جائیں، ویسے غلام ہو جائیں کہ پیران پیٹھ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو خوف مت کر، وَيْفَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَلِي، مریدی لا تخف اللہ ربی وَيْفَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَلِي، اے میرے مرید تو جو چاہا کر، اللہ میرا رب ہے، خوف مت کر. تو اب اس سے جو غلط فہمی کا انداز لیتے ہیں کچھ مریدین کہ جو چاہے کر لو، بخشانے والے پیرانے پیر ہیں، یہ خطاب ہر مرید سے نہیں ہے آپ کا. یہ خطاب تو اس مرید سے ہے کہ اس پر باریک بن علماء اور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کبوتر پالنے والے نے کبوتر کو پالا، اڑنا سکھایا اور پھر اڑایا اور اشارے پہ کبوتر آنے لگا اور کبوتر کے پروں کو کبوتر والے نے کٹ کر دیا، پریں کاٹ کر کبوتر کو چھوڑ کے کہنے لگا اڑ کبوتر، اب کہاں سے اڑے گا. پر تو ان مریدوں سے یہ خطاب ہے کہ جو چاہو کرو، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دیا، جن کی نظر بری نہیں اٹھتی، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، جو خود سی صفات ہو گئے، اب وہ ان سے ایسی باتیں سرزد ہوتی نہیں، انہی مریدوں سے پیرانے پیر کا یہ ارشاد ہے کہ تم جو چاہو کرو. کبوتر کو پر کاٹ کے چھوڑ کے بولے اڑ، کہاں سے اڑے گا؟ تو جس کی خواہشات نفسانی کو ختم کر دیا گیا، پیر و مرشد نے نظر توجہ، نظر کرم سے اس کے دل کو اور جو حبیب پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلیات کا مرکز اس کے دل کو بنا دے، اس کا دل اللہ کا عرش بنا دے. تو پھر وہ شخص کو اگر کہا جا رہا ہے کہ تو جو چاہے کر، تو وہ وہی کرے گا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے، وہ وہی کرے گا جو غوث پاک کی مرضی ہے، وہ وہی کرے گا جو محبوب سبحانی کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، غوث پاک کے اس مبارک و مسعود جشن کے صدقے میں، محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیاہ رحمہ کے صدقے طفل میں، میرے پیر و مرشد کے صدقے طفل میں، حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کے صدقے طفل میں، آپ دادا حضور کی آل و اولاد کے صدقے طفل میں جو کچھ کہا اور سنا گیا، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے طفل میں، مولائے جشن کے طفل میں، ہمارے دلوں میں جو اغراض و مقاصد لے کر یہاں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مریدین، متقدین، متوسلین آتے ہیں، ان کے جائز تمناؤں کو پورے فرما. وآخر دعواہم